بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 109 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پچھلی قسط جو گزری ہے یسٹرڈے، اس میں بات کر رہے تھے ہیرا کی۔ تو ایک دوسرے سرکردہ افراد نے بھی حضرت خالد بن ولید کو بڑا قیمتی معلومات دی تھی ہیرا کے متعلق، اور کہا تھا ہیرا آپ کا ہے۔ ہیرا ایک اور سردار نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں، جن کے قلعے دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں، اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سلاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہ ہوگا، حضرت خالد بن ولید نے کہا، اور پوچھا قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا، مجوسی سردار نے کہا۔ ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جری سمجھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو ان 4 قلعوں کی جو معلومات بتائی گئی تھی وہ کچھ یوں تھی۔ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعے کا نام کیسر ابیز تھا، اس کا قلعہ دار ایاس بن قبیسیہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام کیسر الدسین تھا، عدی بن عدی اس کا قلعہ دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام کیسر بنو مازن اور قلعہ دار کا نام ابن عقال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعہ دار کے نام پر تھا، قلعے کا نام کیسر ابن بکیلا تھا، جبکہ اس کا قلعہ دار الاسمی بن عمرو بن بکیلا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے سلاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ انہیں ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب اور ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت حضرت خالد بن ولید نے اپنے سلاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ کیسر ابیز پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن الزوار کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم ناصر زرار ابن خطاب کو کیسر الدسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ کیسر ابن بکیلا مسنا کے حصے میں آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے 4 قلعے داروں کو پیغام بھیجی کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 قلعہ داروں کو جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستار ہوں گے اور نہ اپنے مذہب سے۔ 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بے وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دی، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ کیسر ابیز کے دفاع نے سلار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں اور تیروں کا میغ برسا دیا تھا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیواروں پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سلار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سلار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے تو توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب ہو جا سکتے ہیں چلے جائیں، اور بے وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے اور اوپر سے ان پر تیروں کی بچھاڑیں آئیں، اور اس کے ساتھ ہی منجنیقیں کی پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شہید ہو گئے تھے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے بعض تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں
दो दो तीन तीन तीर उतरे हुए थे। इन सब ने मजनीख चलाने वालों पर तीर चलाए। मजनीख बिल्कुल सामने थी। इससे मिट्टी के गोले फेंकने वाले तकरीबन तमाम के तमाम तीर खाकर गिरे और मजनीखें के गोले बंद हो गए थे। मुसलमान तीर अंदाजों इन्हें इस हुक्म की तामील कर दी जो इन्हें मिला था। उन्होंने मजनीख को बेकार कर दिया था, फिर भी वो वापस ना आए। उन्होंने किले के तीर अंदाजों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए थे। फजा में उड़ते तीरों के सिवा कुछ और नजर न आ रहा था उस वक्त। इन मुजाहिदीन की सरफरोशी को देखते हुए कई और तीर अंदाज आगे चले गए। ये तीरों की जंग थी जिसमें दोनों तरफ के आदमी तीरों का शिकार हो रहे थे। सलार जर्रार ने अपने इन तीर अंदाजों की बेखौफी देखी तो वो किले के इर्द गिर्द घूम गया और इसने तीर अंदाजों से कहा कि वो और करीब से तीर चलाएं। बाकी 3 किलों की कैफियत बिल्कुल इस जैसी थी। ईसाई बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे। मुसलमान घोड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए दीवार के करीब जाते और दौड़ते घोड़ों से तीर चलाकर आगे निकल जाते थे। इस तरह मुसलमान सवारों को यह फायदा हासिल होता था कि वो तीरों का निशाना बनने से बच जाते थे। इसके बावजूद सवार तीरों से जख्मी हुए। बाज मुजाहिदीन ने यहाँ तक बेजिगरी का मुजाहरा किया कि वो दरवाजों तक चले गए और उन्होंने दरवाजे तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन किलों की दिफा में लड़ने वालों ने इससे ज्यादा बेजिगरी की मुजाहरे किए। दीवारों से पत्थर बरसाने वाले जितने तीर अंदाज मुसलमानों के तीरों से गिरते थे, इतने ही ताजा दम तीर अंदाज इनकी जगह ले लेते थे। हजरत खालिद बिन वलीद हर किले के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाते, सूरत-ए-हाल का जायजा लेते और मुजाहिदीन को यही एक बात कहते कि चारों किले शाम से पहले पहले सर करने हैं, हम इंतजार नहीं कर सकते। हजरत खालिद बिन वलीद पीछे रहकर हुक्म नहीं देते बल्कि आगे दीवारों के करीब वहां तक जाते रहे जहां ऊपर से इन तीरों की पिछाड़े आ रही थी। वो 2 किलो के दरवाजों तक भी पहुंचे और तीर इनके इर्द गिर्द गिरते रहे। हजरत खालिद बिन वलीद इसलिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि इन्हें खतरा नजर आ रहा था कि अज़दाबा अचानक किसी तरफ से फौज के साथ नमदार होगा और अकब से हमला कर देगा। वो मुल्क आतिश परस्तों का था, जमीन इनकी, फौज इनकी और वहां के बशिंदे भी इनके थे। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, वहां इनके लिए कोई पनाह नहीं थी। ये हजरत खालिद बिन वलीद की गैर मामूली जंगी फहम फरासत और इनके सलारों की बेमिसाल जुर्रत थी कि वो खतरों में गिरते चले जा रहे थे और पीछे हटने का नाम नहीं लेते थे। फारस की फौज के लिए वो दहशत बढ़ गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद इस खुशफहमी में मुब्तला होने वाले सलार नहीं थे कि दुश्मन जो शिकस्त खाता और पसवा होता चला जा रहा था वो जवाबी वार नहीं करेगा। वो इन 4 किलो को या फंदा या जाल में दाना समझ रहे थे। उन्होंने देखभाल के लिए दूर दूर आदमी भेज रखे थे। वो बुलंद जगहों पर दरख्तों पर चढ़कर हर तरफ देख रहे थे। इनके लिए हुक्म था कि दूर से इन्हें कोई फौज आती नजर आए तो हजरत खालिद बिन वलीद को फौरन इतला दें। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद का ये पैगाम हर एक सलार और हर एक सिपाही तक पहुंच गया था। और यह भी अल्लाह ताला की शेरो, हिम्मत करो, किला ले लो, दुश्मन आए तो इस पर तुम्हारे तीर किलों की दीवारों से बरसे। मुसलसल लड़ाइयां, कूच और पेशकदमी के थके हुए मुजाहिदीन अपने जिस्मों को जैसे भूल ही गए थे। वो अब रूहानी कुफ्तों से लड़ रहे थे, एक दूसरे को पुकारते, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दुश्मनों को ललकारते थे। इनके तीर नीचे से ऊपर जा रहे थे। किलों के अंदर ये आलम था कि दीवारों से जख्मी तीर अंदाजों को उतार रहे थे। ज्यादातर को तीर चेहरों, आंखों और गर्दनों में लगे थे। इनकी चीखों पुकार से इनके साथियों के हौसले टूटने शुरू हो गए। मुसलमानों के ललकार और इनके नारे किलों के अंदर भी सुनाई दे रहे थे। इनसे किला बंद लोगों पर खौफ तारी हो चुका रहा था। वो समझ रहे थे कि किलों को बहुत बड़े लश्कर ने मुआसरे में ले रखा है। मौरखों के हवालों से मोहम्मद हुसैन हेकल ने लिखा है कि 4 किलों में पादरी और दिगर मजहबी पेशवा थे। उन्होंने देखा दीवारों से इतने ज्यादा जख्मी उतारे जा रहे थे। वो किलेदारों के पास गए। तारीख में सिर्फ एक किले की अंदरूनी कैफियत दर्जा जरा तफसील से मिलती है। यह किला कैसर इब्ने बुकिल्ला था, जिसका किलादार अब्दुल मसीह बिन अमरो बिन बुकिलिया था। अब्दुल मसीह के मुतालिक यह बताना जरूरी है कि वो कोई मामूली सा किलादार ना था।
اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گیا، مگر عبدالسمیع کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس رکھا تھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعے داروں کو بھی اپنے متحد رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانش مند تھا، وہ جرت میں بھی بے مثال تھا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ جوان تھا۔ اس نے نوشیروان عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشیروان کسرا اور اردشیر کا دادا عبدالسمیع کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشیروان عادل سے کہا، میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس نے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ میں تمہیں اور تمہاری پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دیتا ہوں۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد فارس میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں بتا نہیں سکتا۔ تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا۔ عبدالسمیع نے کہا تھا، اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات سن کر نہیں سکتا۔ ابن بکیلا، نوشیروان نے کہا تھا، کیا تم مجھے بد دعا دے رہا ہے؟ یہ فارس کے زوال کا باعث تو خود بنے گا، دونوں باتیں نہیں۔ عبدالسمیع نے کہا، تو عادل ہے، تیرے بعد عدل بھی مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہی ہی رہ جائے گی۔ تیری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گی۔ ماننے کو جی نہیں چاہتا۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا، فارس ایک طاقت کا نام ہے، غور سے سن عادل بادشاہ۔ عبدالسمیع نے کہا تھا، جس دماغ میں شہنشاہی گھر کر لیتی ہے، اس دماغ سے عدل اور انصاف نکل جاتا ہے، تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تیرے بعد آنے والے اگر فوج پر بھروسہ کر کے رعایا کا خیال نہیں کریں گے تو وہ اپنے زوال کو تیز کر رہے ہیں۔ ان سے تنگ آئی ہوئی رعایا ان کا ساتھ دے گی جو باہر کے حملہ آور ہوں گے۔ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں کہ تجربے کی بنا پر بات کروں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت فارس کے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ اب عبدالسمیع کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کمر جھک گئی، کندھے سکڑ گئے تھے، راشا ایسا کہ اس کا سر ہلتا اور ہاتھ کانپتے تھے۔ نوشیروان عادل کی دوسری نسل کا شہنشاہ شکست کے صدمے سے مر چکا تھا اور فارس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے آج عبدالسمیع اور اس کے سرداروں کے قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا، اور اس کا قلعہ بند فوج کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ محاصرے کی اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے۔ اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف 18,000 تھے اور انہوں نے 4 قلعوں کو محاصرے میں لیا ہوا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ عبدالمسیح اپنے محل میں گیا تو وہ 2 پادری اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کیا گرجے مین اپنی فتح اور دشمنی کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ عبدالسمیع نے پادریوں سے پوچھا۔ ہو رہی ہیں، بڑے پادری نے جواب دیا تھا۔ اور تم یہاں کیوں آ گئے؟ عبدالسمیع نے کہا، جاؤ اور گرجے کی گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو، ہم اپنی فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لٹ جانے سے بچانے آئے۔ بڑے پادری نے کہا، کیا آپ انہیں نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے کتنے سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ دشمن کی للکار اور اس کے نعرے نہیں سن رہے؟ کیا تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟ آپ کی جگہ کوئی اور قلعہ دار ہوتا تو ہم ایسا مشورہ کبھی نہیں دیتے۔ دوسرے پادری نے کہا، لیکن آپ دانش مند اور تجربہ کار ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ مسلمان قلعہ سارا کر لیں اور قلعے میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار کریں اور ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ قلعہ کچھ شرائط پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، مجھے سوچنے دیں، عبدالسمیع نے کہا۔ تو دوستو، ہم یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔